السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، ہمارے پڑوس ملک میں ایک ساتھی ہے، نادر ان کا نام ہے تو یوٹیوبر، ان کا کام ہے پرینک کرنا، اور کچھ ویڈیوز ان کے میرے پاس بھی آئے ہیں۔ دراصل میں ان کو پہلے جانتا نہیں تھا، ان کا پہلے ایک ویڈیو دیکھا میں نے، اس کے بعد جب اس ویڈیو کو دیکھا تو اس کے بعد پھر دوسرے ویڈیوز دیکھنے کا اتفاق ہوا، وہ بھی خالی اس لیے کہ میں دیکھوں ان کا مزاج کیا ہے بس۔ تو پتہ یہ چلا کہ مذاق کرتے ہیں اور اچھے لیول کا مذاق کرتے ہیں اور کافی ہنساتے بھی ہیں۔ ان کی خوبی یہ ہے جو مجھے پسند آئی، وہ یہ کہ کوئی بے حیائی کا عمل نہیں ہے، کوئی گالی گلوچ نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل یوٹیوب پر فیمس ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، لڑکیاں دکھاؤ یا کوئی بے حیائی کا عمل کرو یا گالی گلوچ کرو۔ مجھے ان کے 3-4 ویڈیوز میں دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ نہیں، یہ بندہ جو ہے ایسی کسی غلط کام کو پروموٹ نہیں کرتا، اور ٹھیک ہے ویسے ہی نارمل طریقے سے ہنساتا ہے۔ چلو تھوڑی ضرورت بھی ہے، لوگ آج کل بہت ٹینشنوں میں ہیں، تھوڑا بہت ہنسا دینا چاہیے، اچھی بات ہے۔ میں نے جو نادر بھائی کا ویڈیو دیکھا اور جس چیز کو دیکھ کر کے مجھے ضرورت پڑی کہ میں ان کو جواب دوں یا تھوڑی سی بات کو ان کو جواب دینا کیا یا تھوڑی سی بات کو صاف کرنا، دونوں میں سے کچھ بھی سمجھ لیجیے۔ ان کا ویڈیو یہ آیا کہ کہیں کسی وادی میں کہیں بیٹھے ہوئے شال وغیرہ اوڑھ کر کرسی پر، اور وہاں بیٹھ کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ بڑی خطرناک چیز ہے، لوہا بڑی خطرناک چیز ہے، لوہے سے زیادہ خطرناک آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آگ سے زیادہ خطرناک پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اور پانی سے زیادہ خطرناک انسان ہے جو پانی کو بھی پی جاتا ہے، انسان سے بھی زیادہ خطرناک موت ہے جو انسان کو بھی مار دیتی ہے، موت سے زیادہ خطرناک ہے صدقہ جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ صدقے سے زیادہ خطرناک ہے مولوی جو صدقے کو بھی کھا جاتا ہے۔ دیکھنے والوں کو ہنسی آئے گی، اس وقت مجھے بھی عجیب سا لگا کہ یہ کیا بول رہے ہیں، تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس بات کو ذرا سا صاف کروں۔ دیکھیے پتہ نہیں نادر بھائی تک میری یہ ویڈیو پہنچے گی نہیں پہنچے گی، لیکن نادر بھائی یہ بات یاد رکھیے گا، عوام تو بہرحال عوام ہے، ان کو اس قسم کے لطیفے جب مل جاتے ہیں نا تو پھر ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ لطیفے ادب کے دائرے میں پڑھنے چاہیے، لوگوں کو سناتے وقت ادب کا خیال رکھیں یا نہ رکھیں۔ عام طور سے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب اس قسم کے لطیفے وغیرہ چلاتے ہیں تو علماء کی بے ادبی کا ایک پہلو باقی رہ جاتا ہے، اس لیے اس طریقے کے لطیفوں کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ اور ایک چیز اور، دوسری بات وہ یہ یاد رکھیں، صدقہ غریبوں کا حق ہے، یہ مولوی نہیں کھاتا، اللہ کا فضل ہے بہت سارے علماء ایسے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کھاتے، بلکہ ہم بہت سارے علماء تو زکوٰۃ دیتے ہیں، خود میں صاحب نصاب ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ کبھی اگر ایسا ہوتا ہے جمعہ وغیرہ کے اندر ہی کسی موقع پر اگر کوئی ہمیں ہدیہ دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے لوگوں کی عقیدت ہے، لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور پیار اور محبت کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگ ہدیہ بھی دیتے ہیں، کبھی عطر کی شکل میں کبھی نقد کی شکل میں دیتے ہیں۔ تو لیتے وقت میں خاص طور سے لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو اگر صدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے تو میں نہیں لوں گا، کیونکہ میں صاحب نصاب ہوں، مجھ پر خود زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، میں کیسے لے لوں۔ تو نادر بھائی یہ غریبوں کا حق ہے، یہ علماء کا حق نہیں ہے، نہ علماء اس کو لیتے ہیں۔ ہاں ایک بات ایک الگ ہے، علماء کے اندر بعض جو ہے وہ سید بھی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، بعض سید نہیں ہوتے لیکن مالدار ہوتے ہیں، لہٰذا ان 2 صورتوں میں علماء جو ہے وہ اس کو نہیں لے سکتے۔ ہاں اگر کوئی غریب عالم ہے، ضرورت مند ہے، تو بہرحال اس میں عالم ہونے کا یا مولوی ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اپنی غربت کی وجہ سے اس چیز کو لے رہا ہے۔ تو میری ایک درخواست یہ ہے، اگر نادر بھائی تک میری ویڈیو پہنچے تو ان سے، اور اگر ان تک نہیں پہنچی تو جن تک پہنچے ان سب سے اس قسم کے لطائف سے ذرا بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ علماء یہ اپنے علم سے جو ہے منسوب ہوتے ہیں، اور ان کی توہین ان کے علم کی، علم دین کی توہین ہوتی ہے۔ اللہ پاک یہ بات سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔